ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله وصدق رسولنا الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ کچھ دنوں ہی قبل جیسا کہ ہم نے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے تھے تو ماشاءاللہ مولانا صاحب ہمارے اس قافلے پاک بروانہ کا فروز ہوئے، ہمیں نے دل کیا تھا گہرائی میں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہونے لگے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ گئی کہ کون سی گھڑی آئے، اگر ہم چھت کے نیچے ہیں تو فوراً باہر بھاگ کے نکلیں، بیٹے کو ماں کی یاد نہیں، ماں کو بیٹے کی یاد نہ رہی۔ اگر دنیا کی آزمائش کا یہ عالم ہے کہ جب افراتفری پڑتی ہے ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ جاتی ہے، تو ذرا دھیان کریں قیامت کے دن کے متعلق کہ جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ اس دن جب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ جائے گی تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہی فرما دیں، آپ رحیم ہیں کریم ہیں، اس دن کون سی چیز ہمارے مقدس کو سنوار سکتی ہے؟ فرمایا میرے غلاموں، جب کبھی تمہیں کسی نورانی محفل میں بیٹھنے کا اتفاق ہو تو پھر کیا کرو؟ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اس مجلس کو، اس محفل کو مجھ پر درود و سلام پیش کر کے سجا دیا کرو۔ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ محبت میں اگر ہم کسی محفل میں بیٹھ کر درود و سلام پیش کرتے ہیں، یہ پڑھا گیا درود و سلام کیا رنگ دکھائے گا۔ فرمایا فَإِنَّهَا نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرے غلاموں قیامت کے دن جب تمہیں کوئی کام نہیں آئے گا، اس دن تمہاری بگڑی بنائے گا تو تمہارا مجھ پر پیش کیا گیا درود و سلام ہی تمہاری قسمت کو سنوارتا جائے گا۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ جو خوش نصیب چاہتا ہے قیامت کے اس نفسا نفسی والے عالم میں نور آئے، میری قسمت کو جگمگائے، مجھے جنتی دولہا ہونے کا اعزاز عطا کرتا چلا جائے۔ باوات بلند محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ صلاۃ و سلام کا حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کا شرف کمالے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محترم مکرم حضرات علماء کرام، نعت خوانان شیر نسان، جملہ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر ہے جس نے ہمیں آج کی سنانی مجدانی روح پرور ایمان افروز محفل پاک میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اس محبت کے ساتھ منتظمین نے اس لکھتوں پر محفل پاک کا انعقاد کیا، جس عشق کے ساتھ تمام حاضرین محفل پاک پر رونق افروز ہوئے،
اللہ تعالیٰ تمام منتظمین اور حاضرین کو حسن نیت سے بڑھ کر اجر جزیل عطا فرمائے، اور اس نورانی محفل پاک میں ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر زندگی میں بار بار گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں تلے اسی طرح ادب کے ساتھ بیٹھنا نصیب فرمائے۔ احباب دی وقار قربان جائیں ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں پر آپ کی ثنا کوئی کرے یا نہ کرے، خود رب کائنات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خانی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور فرما دیا لوگوں یاد رکھو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے حبیب آپ ہی بتلا دیں تم میں سے کوئی میری تعریف کرے یا نہ کرے۔ میری تعریفیں تو اس وقت بھی ہو رہی تھی جب ابھی تک کائنات بنی نہیں تھی، اور اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک کوئی چیز بھی نہیں رہے گی، اس لیے کہ میری ثنا خوانی کرنے والا خود رب کائنات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لہذا ثنا خوانی مصطفیٰ بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہی رہے گا۔ اور اس نے تو اپنے حبیب کے ساتھ وعدہ فرما دیا سراجا منیرا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیج دیا ہے، لہذا مجھ خدا کا اے میرے مصطفیٰ آپ کے ساتھ عہد ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، میرے حبیب باقی چراغ جلائے جائیں، جو جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے ان کی روشنی مدد پڑتی چلی جاتی ہے، میرے حبیب ہم نے آپ کو ایسا نورانی چراغ بنا دیا، جو جو اگلی گھڑی آتی جائے گی آپ کا نور مزید بڑھتا ہی بڑھتا چلا جائے گا، آپ کی شان کو مزید چار چاند لگتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ آپ کی ناموس کا محافظ، آپ کی شانوں کی حفاظت کرنے والا کوئی عام نیگے بڑن نہیں، ہم ہی رب کائنات آپ کی شانوں کے محافظ ہیں اور آپ کے مقام کو بڑھانے والے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بادا تیرا۔ احباب دی وقار قربان جائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نورانی چراغ بن کر تشریف لائے کہ جس نے بھی اپنی محبت کے قبلے کا رخ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، وہ چمکتا ہی چلا گیا، تمکتا ہی چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، کہتے ہیں جس نے حضور سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں قدم رنجہ فرمانے لگے، خبر مشہور ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، کاشتکار کھیتوں سے دوڑے چلے جا رہے ہیں، مزدور دوڑے چلے جا رہے ہیں، ہائے دیکھیں مسلمانوں کا نبی تشریف فرما ہوا ہے، اس کی زیارت کریں۔ جب میں نے لوگوں کو اتنا زیادہ مشتاق پایا، میرے دل میں بھی یہ جذبہ بیدار ہوا، کیوں نہ میں بھی مسلمانوں کے نبی کو دیکھ لوں کہ وہ کیسا ہے۔ لوگ کھچے کھچے جا رہے ہیں، کہتے ہیں جو ہی میں وہاں گیا رأیتہ، میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، چہرہ انور اتنا زیادہ نورانی تھا کہ 14ویں کے چاند کی چمک کو بھی شرما رہا تھا، لہذا فعرفت ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے جب نور مصطفیٰ کا دیدار کیا، اتنا زیادہ نور تھا، میرے دل نے تصدیق کی، ارے اتنے سونے من موہنے چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، واقعی یہ کوئی سچا نبی ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے کیا سنا، وہ اللہ کی حبیب لوگوں کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں آپس میں سلام کو پھیلاؤ، ہر ایک دوسرے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرے۔
پھر فرمایا واصل الارحام، آپس میں صلہ رحمی کیا کرو۔ پھر فرمایا لوگو اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو۔ پھر فرمایا صلوا باللیل حین ینام الناس، راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تمہاری آنکھیں نہ سوئے بلکہ اپنے رب کے ساتھ لو لگا لیا کرو، اپنے رب کی بندگی میں مصروف ہو جایا کرو۔ کہتے ہیں جو ہی اس نورانی مکھڑے والے اللہ کے حبیب نے یہ نورانی تعلیمات قسمت کو چمکانے والی لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کی کہ لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں صلہ رحمی کیا کرو، لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، لوگوں راتیں اللہ کی بندگی میں بسر کیا کرو، تم یہ عمل کرو گے سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو ہی ان نورانی تعلیمات کو میں نے ملاحظہ کیا، میرے ضمیر نے بھی تصدیق کی، میرے دل نے بھی گواہی دی، یہ تو قسمت کو سجانے والا اللہ کا سونا من مونا نبی تشریف لے آیا ہے، لہذا اب مزید دیر کی گنجائش نہیں۔ مجھ پر کملی والے نے کرم فرمایا، اپنی نورانی چادر میں لپیٹا اور نور ایمان سے مجھے مالا مال فرما دیا۔ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اس لیے احباب ذی وقار یہ دکھا تو بڑی محفل پاک ہمیں یہی دعوت فکر دے رہی ہے۔ آئیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محبت اور عشق کے ساتھ میلاد بھی منائیں اور سوہنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سوہنی نورانی سیرت کو بھی اپناتے چلے جائیں۔ جب ہم اس اصول کو اپنا لیں گے، دنیا بھی خود بخود سنورتی چلی جائے گی، آخرت بھی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہمکنار ہوتی چلی جائے گی۔ بارگاہ عزت میں یہی عاجزانہ التجا ہے، اے مالک کائنات، منتظمین نے جس اخلاص محبت کے ساتھ اس نورانی محفل پاک کا انعقاد کیا، معزز حاضرین جس محبت کے ساتھ نورانی محفل پاک میں رونق افروز ہوئے، تمام منتظمین اور حاضرین کو دونوں جہانوں کی خوشحالیاں، سرفرازیاں اور عزتیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ خالق کائنات ان کے معول میں لفانی برتوں کا نزول فرمائے۔ توجہ میری طرف رکھیں۔ یوں تو جینے کو جیتے ہیں سب ہی مگر، ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یوں تو جینے کو جیتے ہیں سب ہی مگر، اس طرح ہو کر جینا تو کیا بات ہے۔ دائیں اجمیر ہو بائیں بغداد ہو، سامنے ہو مدینہ تو کیا بات ہے۔ مجھ کو عنبر کی خوشبو بڑی بات ہے، کھلتی کلیوں کی خوشبو بڑی بات ہے۔ کفر کو میرے میکان کے واسطے ملے ان کا پسینہ تو کیا بات ہے۔ نعت پڑھتے تھے جب شاہ احمد رضا، سننے طیبہ سے آتے تھے خیر الورا۔ نعت پڑھنے کا اے کاش علوی مجھے ملے ایسا خزینہ تو کیا بات ہے۔ نعت پڑھنے کا اے کاش علوی مجھے ملے ایسا خزینہ تو کیا بات ہے۔ جائے محترم مقام حضرت علامہ مولانا حافظ افضل خان صاحب تشریف لائے، آپ کو دل کی عطا کریم سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کی مقبول محبتوں میں گناہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں۔ میں کرے اخلاص محبت سرمایہ علیہ سنت حضرت مولانا میں ملتمس ہوں خطاب ذیشان کے لیے جائے محترم مقام افضل خان صاحب سے تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی۔ سارے نہیں پڑھیں، سارے درود و سلام پڑھیں۔ میں نے آپ سے صرف 2-4 باتیں کرنی ہیں، تقریر آپ کو حضرت صاحب سنائیں گے، اور ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا شاہد صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی۔
बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की, लेकिन आपकी तरफ से मज़ा नहीं आ रहा। जैसे कोई मजबूर हो के, परेशान हो के बैठा हुआ है, पता नहीं क्या होने वाला है। हजूर का जिक्र बंदा सुने तो पता चले, सुनाने वालों के भी पता चले कि मैं लोगों को सुना रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ी देर बात होगी लेकिन खड़क के होगी, थोड़ी देर बात होगी दब के बात होगी, कोई बंदा खामोश नहीं रहेगा। सारे मिल के हजूर की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़े। पढ़े पढ़े अस्सलाम या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नेकी के अंदर शर्माना नहीं चाहिए। बुराई करें तो उस वक्त शर्माए, चोरी करें तो मुसलमान को शर्माना चाहिए। गीबत करे, झूठ बोले, बदगुमानी करे, बेहयाई करे, फहाशी करे तो उस वक्त शर्माए। वगरना नेकी के अंदर मोमिन की शान है फस्तबिकुल खैरा। नेकी में, भलाई में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, छलांग लगाकर, दौड़कर। इसलिए मोहब्बत के साथ थोड़ी देर के लिए बैठे, मोहब्बत के साथ, और इस थोड़ी देर में हमने सिर्फ रसूलुल्लाह का तज़किरा करना, मुस्तफ़ा का जिक्र करना है। इसलिए आप मोहब्बत के साथ एक मर्तबा पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ओ बंदगान खुदा, हमारी नमाज कबूल हो या ना हो हमें मालूम नहीं, रोज़ा रखते हैं कबूल हो या ना हो हमें इल्म नहीं, रब जानता है। तकबीरात और तहलीलात और तस्बीहात इबादत करते हैं, कबूल होती है या नहीं रब जानता है। मगर रब्बे काबा की कसम, दुरूद ऐसी इबादत है, तुम्हारे मुंह से दुरूद निकलता है रब की बारगाह में पहले। इसलिए खड़क के, जब भी मेरे मुस्तफ़ा का नाम लिया जाए तो खड़क के लेना चाहिए, शर्माने की जरूरत नहीं है। जब से हमने शर्माना शुरू किया हुआ है उस वक्त से तो हमारा बेड़ा गर्क हुआ है, और हमें अक्ल ही नहीं है, हमें समझ ही नहीं है, हमें फहम ही नहीं है, हमें अल्लाह की रहमत को अहाते में नहीं ला सकते। ये तो इस बात से अंदाजा करें, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, तू एक मर्तबा मुझ पर दुरूद पढ़ता है, उस एक दुरूद पढ़ने की बरकत से अल्लाह तुझ पर 10 बार निगाहे रख। दुरूद एक मर्तबा पढ़ता है, एक दुरूद की बरकत से अल्लाह 10 बार तुझ पर निगाहे रहमत फरमाता है। तो अल्लाह की जो रहमत में आना चाहते हैं वो बोले एक मर्तबा सारे, नारे रिसालत, भी मजा नहीं आ रहा, सारे नहीं बोले नारे रिसालत, सारे बोले नारे रिसालत, नारे। तुम्हारी आवाज उन कुत्तों तक पहुंचनी चाहिए जिन्होंने हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए, और उन्हें पता चल जाए कि आज भी रसूलुल्लाह के नाम पर मर मिटने वाले मौजूद हैं। इसलिए बोलिए नारे रिसालत, तब के बोलिए नारे रिसालत। के बंदो, इतना मजमा अगर दूसरे लोगों का हो, आसमान सर पर उठाकर रख देते हैं। या रसूलुल्लाह कहने वाले बैठे हो, मुस्तफा के नाम के अंगूठे चूमने वाले बैठे हो, मिलाद मनाने वाले बैठे हो, अरे दाता साहब को मानने वाले बैठे हो, बुल्ले शाह को मानने वाले बैठे हो, मुजद्दिद पाक को मानने वाले बैठे हो, गूंगे बन के बैठ जाए। ये हो नहीं सकता कि लैला का तज़किरा किया जाए, मजनू चुप रहे, अरे सस्सी का तज़किरा किया जाए तो पुन्नर चुप रहे, हीर का तज़किरा किया जाए, रांझा चुप रहे, अगर मोहम्मद का तज़किरा किया जाए तो गुलाम कैसे चुप रहे? बोलिए नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाँ, मेरे आला हजरत मुजद्दिद व दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान आप फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पर कुर्बान गया, बंदा वो है जिसके कलेजे में मोहम्मद की मोहब्बत हो, ज़बान वो है जिससे मुस्तफ़ा का नाम लिया जाए। बोलिए नारे रिसालत, नारे रिसालत।
مل کر سارے رسول اللہ، صرف علماء نے ٹھیکہ اٹھائے ہوئے کہ زور لگائیں اور باتیں کریں؟ سب کا کام، ہم سارے رسول اللہ کی امتی ہیں، سب کو مل کر مصطفیٰ کا نام لینا چاہیے، کوئی بھی ہو، جس کو جو بھی ملے مصطفیٰ کے صدقے سے ملے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو بھی ملا ان سے ملا، قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اے رحمان والے عرش، لا ورب العرش، جس کو جو بھی ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت، جس کو جو بھی ملا سرکار کے صدقے سے ملا، میرے مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ملا، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو ان کے صدقے سے ہے، کسی کا نام ہے تو ان کی وجہ سے ہے، اس لیے جب بھی مصطفیٰ کا نام لے تو دب کر لینا چاہیے، کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتوں کا کام ہی یہی ہے، کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جس سیکنڈ میں اللہ اپنے نبی پر درود نہ بھیجے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہوا چلتی ہے تو ذکر خدا کرتی ہے، ابر برستا ہے تو ذکر خدا کرتا ہے، ارے کوملے پھوٹ پھوٹ کر خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتی ہے، اور کوملے پھوٹ پھوٹ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور خدا کے بندوں پانی بہہ بہہ کر خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتی ہے، سورج اپنی روشنی سے ساری کائنات کو روشن کر کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتی ہے، یعنی ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے، مگر وہ رب رب ہو کر محمد محمد محمد، بولیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ایسے بولے تاکہ سنانے والے کو بھی مزہ آ جائے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ صرف ہم ہی سناتے رہتے ہیں اور سامنے لوگ سوئے ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی رسول اللہ کا ذکر آئے تو دب کر خطیب کے ساتھ خود بھی بولا کرے، اس سے برکتیں ہوتی ہیں۔ سیدنا حضرت ابن عباس، سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ٹک ٹکی باندھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کی طرف دیکھ رہا تھا، آپ نے پوچھا چچا کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ، فرمایا پوچھیں۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا بچپنا تھا، کچھ دن کے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ چاند کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، جس طرف آپ کی انگلی جھک جاتی ہے چاند اسی طرف جھک جاتا ہے، لیکن اس زبان سے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے چچا میں رونے والا تھا تو چاند نے مجھے رونے سے روکا، یا رسول اللہ آپ نہ روئیے، اگر آپ روئے اور آپ کی آنسو کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا قیامت تک اللہ سبزہ ہی نہیں ہوگا۔ محض میں نے صرف اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے اپنے آپ کو رونے سے روکا۔ پھر فرمایا چچا کچھ اور سننا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کرم فرمائیے۔ فرمایا میرے چچا میں ماں کے شکم اطہر میں تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا ابھی تک، تو لوہے محفوظ پر قلم چلنے کی آواز بھی سن لیتا۔ اے میرے چچا ماں کے شکم اطہر میں تھا، ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، عرش معلیٰ کے سامنے آفتاب و مہتاب کا سجدہ کرنے کی آواز بھی سن لیتا۔ اپنی ماں سے بتائے جو نبی ماں کے پیٹ میں لوہے محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز سن سکتا ہے، کیا وہ ہمارا درود و سلام نہیں سن سکتا؟ محبت کے ساتھ پڑھا ہوا درود و سلام میرے مصطفیٰ کریم خود سنتے ہیں، اس لیے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے چچا ساتوں آسمانوں میں اللہ رب العالمین نے 7 پہاڑ پیدا کیے اور ہر پہاڑ کے اندر ان گن فرشتے پیدا کیے، ان فرشتوں کا کام ہی اللہ کی تسبیح بیان کرنا، ان کی وحدانیت بیان کرنا، اور اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ فرمایا اے میرے چچا آپ کو بتاؤں کہ ان فرشتوں کا ثواب کس خوش نصیب انسان کو ملے گا؟ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ کرم فرمائیے، تو آپ نے فرمایا اے میرے چچا جس کے سامنے
मुझ मोहम्मद का नाम लिया जाए और वो मेरा नाम सुनकर मुझ पर दुरूद और सलाम पड़ेगा, अल्लाह उन मलाइका की इबादतों का सवाब उससे अता अरे बोलिए ना बस ये तकरीर करनी थी आपके सामने कि जब भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो मोहब्बत के साथ दुरूद और सलाम पढ़ा करें। और दुरूद और सलाम की बड़ी बरकतें हैं। फरमाया जहाँ पर दुरूद और सलाम तुम अपना वजीफा बना लो, इस दुरूद और सलाम की बरकत से अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में बरकतें अता फरमाएगा। जिनके लिए महफिल सजाई अल्लाह उनकी दीन दुनिया और आखिरत में बरकतें अता फरमाएगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब नेकी करता है, नेकी करता नहीं है, सिर्फ नेकी का इरादा करता है, उस इरादे पर अल्लाह उसकी नेकी को लिख देता है। और फरमाया जब बंदा गुनाह का इरादा करता है उस वक्त गुनाह लिखा नहीं जाता जब तक वो गुनाह कर नहीं लेता। इतना अल्लाह अपनी उम्मत अपने बंदों पर मेहरबान है। तो जिसने भी जिस अंदाज से भी महफिल पाक के अंदर हिस्सा डाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह हमें अमल करने और समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।